كما باركت على إبراهيم وعلى
دا حوالہ نوٹ فرما لینا۔ اللہ رب رحمان دے قرآن دا دوسرا سپارہ، سورہ دا نام سورہ البقرہ اور آیت دا نمبر 185 پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر تسی روزے دے فضائل سماعت کر چکے ہو، رمضان دے فضائل سماعت کر چکے ہو، اور جڑے روزہ نہیں رکھ دے انہاں دا انجام وہ بھی تسی سماعت کر چکے ہو۔ اللہ رب العالمین مکمل روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العالمین نے سب تو افضل کتاب، سب تو اعلیٰ کتاب، سب تو افضل مہینے اور سب تو افضل رات دے اندر قرآن نازل فرمائے۔ رمضان المبارک اور قرآن دا آپس کے اندر بڑا ہی گہرا تعلق۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اس بات نو بڑے ہی واضح انداز دے نال بیان فرمایا کہ قرآن اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اتارے، اور قرآن ادا رمضان المبارک دے نال ایک خاص تعلق۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس بات کو واضح فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک دا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ کہ جن اندر اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا اور قرآن دیا خصوصیات بھی بیان فرمایا۔ ہدی للناس، ایک قرآن لوگاں واسطے ہدایت، وبینات من الہدا، اور اس قرآن کے اندر وبینات من الہدا، اور قرآن کے اندر ہدایت دے دلائل،
اللہ رب العالمین نے دلائل کے ذریعے اس بات کو ثابت کیتا ہے کہ قرآن لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایسا راستہ جڑا رحمان کا راستہ ہے، ایسا راستہ جڑا جنت کا راستہ ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اسی اس قرآن نو قدر والی رات کے اندر نازل فرمایا۔ تسی جانتے ہو کہ قدر والی رات کیڑی ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرہ دے اندر، آخری عشرہ دی تاک راتاں انہاں دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات نو تلاش کیتا جائے، اور جڑا بندہ اس رات نو تلاش کر لیتا ہے تو جڑا بندہ اس رات کو حاصل کر لیتا ہے، فرمایا کہ اے الف شہر 1000 مہینے کے نالوں بہتر رات۔ ایک انسان ساری زندگی عبادت کرتا رہے تو تقریباً 70 سال دے ارد گرد بنتا ہے، تو صرف ایک رات اللہ رب العالمین نے مومنہ واسطے خصوصی پیکج رکھا ہے کہ اس رات دے اندر جڑا بندہ عبادت کر لیتا ہے 1000 مہینے دے نالوں بہتر ثواب عطا فرماندے۔ تو حضرات، میرا موضوع کہ رمضان المبارک دے اندر قرآن نازل ہویا ہے اور اس قرآن کے فضائل بہت زیادہ، اس قرآن کی شانہ بڑی ہی زیادہ۔ سب تو پہلی شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو رمضان المبارک کے اندر بیان نازل فرمایا، اور رب دا قرآن سے بات فرماؤ۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ فرماتے ہیں رمضان المبارک دا ایسا پیارا مہینہ، بابرکت مہینہ، جس مہینے کے اندر قرآن کو نازل فرمایا، اس سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن دا تذکرہ فرمایا، قرآن کے اندر ہی قرآن دا تذکرہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایک قرآن دا تعلق اپنے نال جوڑیا ہے۔ تو حضرات، جڑی چیز دا تعلق اللہ رب العالمین کے نال جڑ جائے، وہ دی شان کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اور اب دا قرآن سے بات کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے رب العالمین کی طرف نازل ہویا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی نسبت اپنے نال کی دیا نے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دا تعلق اپنے نال چھوڑ کے اس بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ کائنات والوں، قرآن ایک بڑی عظیم کتاب ہے۔ قرآن دا تعلق اللہ رب العالمین کے نال ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں نازل بہ الروح الامین۔ اس پاک برکت پیاری کتاب رو نازل کرنے والے لیون والے کون نے جناب جبرائیل علیہ السلام۔ قرآن انہوں روح الامین بھی کہتا ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام کا دوسرا نام روح الامین ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس قرآن نو روح الامین لے کر کے آیا، یعنی جناب جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے نے۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَنَّ مِنَ الْمُنذَرِينَ۔ ایک قرآن لے کے کتھے آیا، کتھے نازل کرنے واسطے لے کر کے آیا۔ قرآن دستا ہے اللہ فرماتے ہیں عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَنَّ مِنَ الْمُنذَرِينَ۔ اے نبی علیہ السلام جی، جناب جبرائیل علیہ السلام نے قرآن تواڈے دل تے نازل کیتا ہے لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، تاکہ تسی اس قرآن
قرآن دے ذریعے لوگاں نو ڈراؤ اللہ رب العالمین دے عذاب تو ڈراؤ قبر دے عذاب تو ڈراؤ نا بلسان عربی مبین اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی اس قرآن نو عربی زبان دے اندر نازل فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ قرآن بعد دے اندر نازل ہو رہے ہیں پہلیاں کتاباں دے اندر قرآن دے تذکرے نے پہلیاں کتاباں آسمانی کتاباں دے اندر قرآن دے چرچے نے فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ پہلیاں کتاباں دے اندر قرآن دا تذکرہ ہے ایک ہو مقام سن لو اللہ رب العالمین نے قرآن کی نسبت اپنے نال کی تھی فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بابرکت و ذات برکتاں والی و ذات نزل الفرقان جن نے فرقان نو نازل فرمایا قرآن دا دوسرا نام فرقان نو نازل فرمایا علی عبدہ کتھے نازل فرمایا فرمایا علی عبدہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات قرآن نو نازل فرمایا لیکون للعالمین نذیرا تاکہ نبی علیہ السلام لوگاں دے سامنے قرآن پڑھن قرآن دے ذریعے اللہ رب العالمین دے ذاتے کو ڈران اللہ رب العالمین نے قسمہ اٹھا کے قرآن دا تذکرہ ایک اور جگہ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ستاریاں دے گرن دی جگہ دی قسم ہے اللہ رب العالمین قسمہ اٹھا کے قرآن کی عظمت نو بیان فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جڑی میں پہلا قسم چکی ہے اگر تسی اس قسم تے غور کرو بڑی بڑی قسم چکی ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قسم اٹھا کے اعلان کی ہو رہا ہے فرمایا انہ لقرآن کریم اللہ فرماتے ہیں جڑا تواڈے کول قرآن ہے جدیاں تلاوت کردے ہو بڑا معزز قرآن ہے بڑی معزز تے عزت والی کتاب ہے فی کتاب مکنون اللہ رب العالمین دے کول ایک کتاب ہے جنہوں اللہ رب العالمین نے عرشاں دے اوپر رکھے ہیں جنہوں لوح محفوظ کیا جاندا ہے جن دے اندر ایسے واقعات درج نے جڑے پہلا ہو چکے نے اور جڑے بعد دے اندر واقعات ہون والے نے سارے دے سارے اس کتاب دے اندر درج نے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فی کتاب مکنون قرآن نازل ہون تو پہلا دنیا تے نازل ہون تو پہلا لوح محفوظ دے اندر محفوظ ہے اللہ رب العالمین نے سارا قرآن اس لوح محفوظ دے اندر لکھوایا اور اسی بات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایک کتاب ایک قرآن اے فی کتاب مکنون اے جناب لوح محفوظ کے اندر موجود ہے اور فرمایا لا یمسہم الا المطہرون اس کتاب نو صرف پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں پلید بندہ گندا بندہ اس کتاب دے نزدیک بھی نہ آوے بلکہ جڑے صاف ستھرے نے پاک لوگ نے وہی اس کتاب نو ہاتھ لگانا تنزیل من رب العالمین ایک قرآن اللہ رب العالمین کی طرف نازل ہوئے ہیں اللہ رب العالمین نے نسبت قرآن دی اپنی طرف کی دیا میں ایک اور مقام اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام تے جدو قرآن نازل ہوئے ہیں نبی علیہ السلام نے مکے والیاں دے سامنے قرآن نو پیش فرمایا قرآن دیا صورتاں رکھیاں نے انہاں دے دل مان گئے کہ کتاب سچی ہے اس تو علاوہ کوئی سچی کتاب ہو نہیں سکتی
اے جناب قرآن دی ترتیب اس طرح دی ہے، کوئی انسان اس طرح دی ترتیب نہیں لگا سکتا. الفاظ دا چناؤ ایسا خوبصورت ہے کہ کسی قسم دا کوئی شاعر کوئی ادیب بھی اس طرح دا اے جناب ترتیب نہیں لگا سکتا. دل بن گیا لیکن ضد اڑے نے کہ اسی اس قرآن کو نہیں پڑھتے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے سامنے آ کر کے ایمان دے رہے کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف نازل نہیں بلکہ تو اپنے کولو جوڑے ہیں، اپنے کولو بنایا ہے. اسی اس قرآن کو نعوذ باللہ نہیں پڑھتے. اللہ رب العالمین نے مشرکین کی یہ گلا سنیا دے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ہی چیلنج کر دیتا. اللہ فرماتے ہیں کل ان اجتمعت الجن والانس علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن. اللہ رب العالمین نے کھلا چیلنج دے دیتا. اللہ فرماتے ہیں چاہے جن کٹھے ہو جان انسان بھی کٹھے ہو جان، کس بات پہ کٹھے ہو جان کہ اس ورگا ایک قرآن بنا لئیے، قرآن ورگی کوئی کتاب لے کر کے آئیے. اللہ فرماتے ہیں لا یأتون بمثلہ، یہ سارے کٹھے ہو کے قرآن جیسی ایک کتاب بھی نہیں جلے آ سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ آپس دے اندر مددگار بن جان. جن جناب مسلم جن انسانہ دی مدد کر رہے ہیں، انسان جنہ دی مدد کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن ورگی کتاب نہیں لے آ سکتے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں دنیا تے قرآن ہی واحد کتاب ہے جڑی انسان نو شرک دے اندھیریاں جو کٹ لیندی ہے، انسان نو گمراہیاں دے اندھیریاں جو کٹ لیندی ہے، انسان نو روشنی دے سفر دے پا دیندی ہے، انسان نو جناب نور والے ہدایت والے سفر دے پا دیندی ہے. قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک ایک کتاب یہدی للتی ہی اقوم ایسے رستے دی طرف انسان دی رہنمائی کردا ہے، ایسے رستے دی طرف انسان نو رہنمائی کردا ہے. ہی اقوم جڑا سب نالوں درست راستہ ہے، اس راستے ورگا کوئی راستہ نہیں جے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایک قرآن مومنان خوشخبریاں بھی سناندا ہے. اللہ کیسیاں کتنا لوگاں خوشخبریاں سناندا ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین یعملون الصالحات، ایک قرآن ان لوگاں خوشخبریاں سناندا ہے جڑے چنگے عمل کردے رہے. خوشخبریاں کیسیاں نے؟ فرمایا ان لہم اجرا کبیرہ. ایک قرآن اللہ رب العالمین دی طرف اعلان کرتا ہے، خوشخبریوں سناتا ہے جڑے نیک عمل کرتے رہے کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اجر کثیر عطا فرمان گے، اجر عظیم عطا فرمان گے، کامیابیاں بھی عطا فرمان گے. اللہ رب العالمین دا قرآن ایک اور مقام بیان کرتا ہے. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کائنات کے لوگ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں کہ لوگوں تواڈے کول نور روشنی آ گئی ہے. وَكِتَابٌ مُبِينٌ، ایک واضح کتاب تواڈے کول آ گئی ہے. اللہ کیسی کتاب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے اپنی ہدایت کی طرف، اپنی خوشنودی کی طرف جناب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میری خوشنودی کی طرف ایک قرآن ہدایت کرتا ہے. وَرِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ، ایک قرآن سلامتی دے راستے دی طرف، ایسے راستے جڑے انسان سلامتی دے نال بغیر کسی گمراہی تو جنت کے اندر داخل کر دیں گے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ. ایک قرآن ایک ایسی شاندار کتاب ہے
قرآن ایک ایسی ہدایت والی کتاب ہے جڑی لوگاں نو اندھیریاں جو کھڑ لیندی ہے الا نوری تے روشنیاں دے سفر تے پا دیندی ہے باذنی اللہ رب العالمین دے حکم دے نال یعنی جڑا قرآن تو ہدایت حاصل کرنا چاہندا ہے قرآن انہوں سیدھے راستے دے اندر روشنی دے راستے دے اندر یہ قرآن ہدایت دے راستے دے اندر پا دیندا ہے جڑا قرآن تو ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہندا پھر قرآن بھی اس بندے دی طرف اس بندے نو رہنمائی ہدایت دی طرف نہیں کردا بلکہ فرمایا وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ جڑے قرآن تو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ قرآن کو اپنا مرشد سمجھنے میں یہ قرآن کو اپنا ہادی سمجھنے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر اسی اپنے حکم دے نال وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر اسی ایسے خوش نصیب بندیاں نو اپنے حکم دے نال سیدھے راستے دی طرف رہنمائی کر دینے ہیں سیدھے راستے تے چلا دینے ہیں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جن اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا قرآن ایک ایسی کتاب ہے جن اندر باطل دی کوئی ملاوٹ نہیں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جڑی خالص اللہ رب العالمین دا پیغام پہنچاتی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جدو ایک کتاب اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے ایک قرآن کافرہ تک بھی پہنچے کافرہ نے اس کتاب کا انکار کر دیتا اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ قرآن کے لوگ ایسی کتاب ہے نہ اگوں دے اندر نہ پچھوں نہ کسی پاسے ہو یہ اندر باطل شامل ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے پہرے دار مقرر کر دیتے ہیں قرآن کے اندر کسی قسم کا جناب میسج نہیں ہو سکتی قرآن کے اندر جھوٹ دی میسج نہیں ہو سکتی باطل دی میسج نہیں ہو سکتی فرمایا تنزیل من حکیم حمید کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک قرآن ایک ایسی ذات کی طرف نازل کیتا گیا ہے جڑی پر حکمت ذات ہے ایسی ذات کی طرف نازل کیتا گیا ہے جڑی تعریفات لائق کتاب ہے جڑی ایسی ذات ہے جنہیں ساری کائنات نو تھامیا ہوا ہے تو اللہ رب العالمین کے مقابلے دے اندر اس کتاب کے اندر کیویں کوئی ملاوٹ کر سکتا ہے حضرات قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جدی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے آپ لیا قرآن کا موضوع قرآن کی حفاظت اللہ رب العالمین نے آپ لیا نے حضرات جڑے وقت میں اندر قرآن میں نقصان پہنچان والے آئے نے اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندے کھڑے کیتے نے جنہاں نے قرآن کا دفاع کیتا ہے اور قرآن آج نہیں آن دیتی دلی کا چاندنی چوک ہے اور ملک ایسا ہے کہ جدے اندر ہر قسم کے مذہب رہتے پاکستان انڈیا جدو کٹھا ہے عیسائی بھی موجود ہیں ہندو مسلمان بدھ مت ہر قسم کا مذہب تقریباً اس خطے کے اندر موجود اور اللہ رب العالمین دے اولیاء قرآن کی ترویج کرتے لوگ دوسرے مذاہب چھڑ کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں قرآن کی حقانیت کی سمجھ آ گئی اور یہ بات کافران والا نہ کھاتی کہ لوگ طرح طرح مسلمان ہوئی جا رہے کوئی ایسی سازش کی جائے کوئی ایسی چال چلے جائے کہ لوگ مسلمانوں تو متنفر ہو جان کتے سارا برے صغیر مسلمانی نہ ہو جائے اور پھر انہیں سازش کی تھی عیسائی سازش کا حصہ بنے اور چاندنی چوک دے اندر آ کے اعلان کیتا ہے کہ مسلمانوں اگر تسی اپنی کتاب قرآن نو سچا سمجھتے ہو تسی اپنی کتاب نو لے کے آؤ اسی اپنی کتاب نو لے کے آنے ہاں اور دعا نو اگ دے اندر سٹنے ہاں جڑی کتاب سڑ جائے گی وہ جھوٹی کتاب ہے اور جڑی کتاب بچ جائے گی وہ سچی کتاب اور ڈرامے بازی کی تھی کہ انجیل ہاتھ دے اندر پڑی ہے عیسائی پادری نے
اور مواد ایسا لگایا ہے کتاب نو ایسا کیمیکل لگایا ہے کہ جہدے نال انہوں اگ نہیں پھڑتی، اگ نہیں پھڑتی، سازش کی تھی. اور مسلمانوں نے بھی یہ چیلنج سنیا. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، سب کہتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ دے ولی ہندوستان کی سرزمین کے اندر وجود نے، اسلام کی تبلیغ کر دے. لوگوں نے جا کے شاہ صاحب نے گل دسی کہ عیسائیاں چیلنج کر دیتا ہے. شاہ صاحب جناب اپنے حجرے چوں نکلے، چاندنی چوک کے اندر پہنچے، لوگ بڑے موجود نے، جمع غفیر ہے، لوگ یہ جناب مظاہرہ اور یہ مناظرہ دیکھن آئے نے، یہ مباہلہ دیکھن آئے نے. امام صاحب لوگوں کے درمیان جو ہو کے چاندنی چوک کے اندر پہنچے اور اعلان فرمایا، عیسائی پادری صاحب نے آتے نے کہ کیویں دا تیرا ایمان ہے کہ تو اپنی کتاب نو اگ دے اندر سٹ دے. اسی مسلمان تیری اس گوارا کر دے کہ اسی کتاب نو اگ دے اندر سٹ دے. اسی قرآن تے عزت کرنے والے، قرآن تے عمل کرنے والے، ساڈا ایمان نہیں گوارا کرتا کہ اسی قرآن نو اگ دے اندر سٹی. اگر تینو اپنی کتاب تے اتنا مان ہے تو اپنی کتاب نو اپنے سینے نہ لا، میں اپنی کتاب نو اپنے سینے نہ لانا، اور تو بھی اگ دے اندر وڑ جانے. جڑا سڑ گیا جھوٹا ہوئے گا، جڑا بچ گیا سچا. اتنی بات کا کہنا ہے. عیسائی جناب میدان چھڑ کے نہ سکتے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن نو فتح عطا فرمائیے. اور فتح کیوں عطا فرمائیے؟ قرآن اس بات کا اعلان فرماتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک کتاب آسائی نازل کیتی ہے، ایک ذکر آسی نازل کیتا ہے، تے آسی ہی یہ دیا حفاظت کرنے والے ہیں. پاک پیغمبر علیہ السلام تے جناب جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر کے نازل ہوتے ہیں. تے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن دی آیات نو جلدی جلدی پڑھن دی کوشش کرتے ہیں کہ کدھر آیاتاں نو بھولنا چاہن، انہاں آیاتاں میں یاد کر لواں. میرے اللہ رب العالمین دی طرفوں پاکیزہ پیغام نے، میں انہاں پیغاماں نو یاد کر لواں. پاک پیغمبر علیہ السلام جلدی جلدی پڑھن دی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. نبی علیہ السلام جی قرآن پڑھن دے اندر جلدی نہ کرو، بلکہ قرآن نو غور دے نال سنو. ان علینا جمعہ و قرآن. اللہ فرماتے ہیں قرآن نو یاد کروانا ساڈا کام ہے. اسی قرآن تانوں یاد کرا دیواں گے. فاذا قرأناه فاتبع قرآن. اللہ فرماتے ہیں جدوں اسی قرآن پڑھیے تسی بھی پیچھے پیچھے پڑھو آرام نال سکون دے نال. ثم ان علینا بیان. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس قرآن دی تفسیر بھی بیان کر دیواں گے، قرآن دی وضاحت بھی بیان کر دیواں گے. حضرات آخری باتاں، وقت انتہائی قلیل ہے، موضوع بہت زیادہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کی اشارہ اتنی بیان فرمائیاں نے کہ ایک تو جمعے دے اندر بیان نہیں ہو سکتی، لیکن اپنی بات نو کلوز کرنا وقت انتہائی کام ہے. آخری بات کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو شفا بنا کے بھیجا. کی بنا کے بھیجا جی؟ شفا بنا کے بھیجا. انسان بیمار ہے، قرآن پڑھ کے پھونک دے، اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے. اور ایک دم کرنا حدیث جو ثابت، سورۃ فاتحہ کا دم، آخری دو کل کا دم. نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانی ہے کہ نبی علیہ السلام جب بیمار ہوتے تو آخری معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے ہتھاں تے پھونک مار کے سارے جسم تے پھیر لی. اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے. جناب عائشہ فرماتی ہیں جب آخری ویلا آیا نبی علیہ السلام انتہائی کمزور ہو گئے نے تو فرماتی ہیں پھر میں نبی علیہ السلام دے اتے اپنے ہتھاں دے اتے پھونک ماری ہے، معوذات پڑھیاں نے، اب نبی علیہ السلام دے جسم تے پھیریا. تو حضرات اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے ذریعے دم کیتا جائے اللہ رب العالمین شفا عطا فرما دے. جناب ابو سعید خدری
رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دے چند صحابہ یہ جناب سفر نے سفر کرتے کرتے ایک قبیلے دے کول نہ پڑاؤ ڈالیا اور پتہ جی مسافراں دے کول زیادہ سامان تے نہیں ہوندا اور قبیلے دے اندر جا کے آندے نے کہ اسی مسافر ہاں سانو کھانا دیتا جائے ساڈا حق بنتا لیکن ایک قبیلے والے بڑے سخت دل نے کہہ لگے اسی تہاڈی مہمان نوازی نہیں کرنی اسی تہانوں روٹی دینی نہیں اللہ دے صابر بندے سن انہاں جناب گاؤں تو بعد اے خیمہ لگایا ہے اوتھے صبر شکر کر کے رات گزارن دا ارادہ کیتا ہے لیکن اے اللہ دے ولی نے نبی علیہ السلام دے صحابہ نے اور انہاں دی توہین اللہ نو برداشت نہیں ہو سکتی اللہ رب العالمین نے بدلہ لیا ہے اور انہاں دے کھانے دا بندوبست بھی کیتا ہے رات دا جے کچھ حصہ گزرے قبیلے دے اندر ایک حرام مچ گیا کہ جناب قبیلے دے سردار نو سب نے یا پچھو نے ڈنگ مار لیا حکیم بھی پہنچے اتنے جناب اور اتنے علاج کرنے والے پہنچے لیکن فاقہ ہو رہا اور جب تو اللہ نہیں چاہنا تو فاقہ بھی ہونا اور خیال آیا کہ یار وہ بندے نے شاید انہاں جو کتاب کرنا ہو کوئی علاج کرنا ہو قبیلے دے کچھ لوگ انہاں دے کول آئے نبی علیہ السلام دے صحابہ دے کول کہہ لگے ساڈے قبیلے دے سردار نو سب نے ڈنگ مار لیا یا پچھو نے تو تہاڈے کوئی علاج کر سکدا ہے تو نبی علیہ السلام دے ایک پیارے صحابی نے کہا جی ہاں اسی کر سکتے لیکن شرط ہے تسی سانو ذلیل کیتا ہے سانو کھانا نہیں کھوایا مہمان نوازی نہیں کیتی اسی ایدی مزدوری لواں ایدا معاوضہ لواں گے کیا لگے جیوں جان دے معاوضہ لے لیا جی بس دم کر دو ساڈا سردار ٹھیک ہو جے سارا قبیلے وقت دے اندر پے تو نبی علیہ السلام دے اے پیارے صحابی گئے اور پڑھیا کیا جی سورۃ فاتحہ دا شفا جنہاں نا ہی شفا والی سورۃ فاتحہ دا دم کیتا ہے اللہ رب العالمین نے شفاواں دتیاں انہاں کول بکریاں لائیاں نے اور صلاح کردے نے کہ ہن بکری نے آپس دے اندر تقسیم کر لئی کی کر لئی جی بکریاں نے اپنے اندر تقسیم کر لئی لیکن جنہیں دم کیتا ہے کہلا کرنا ہے نبی علیہ السلام دے کول جائیے جا کے مسئلے دی وضاحت کری اس تو پہلے اس طرح دا مسئلہ پیش نہیں آیا نبی علیہ السلام دے کول مسئلہ پیش کیتا گیا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے سورۃ فاتحہ سکھی کدوں کول جی کہنے لگے جی تواڈے کو سکھی پھر میرا بھی حصہ بن پھر میرا بھی حصہ بن تو پتہ ہی چلتا ہے کہ قرآن شفا ہے اور اس بات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تواڈے کول جڑی کتاب نازل ہوئی ہے جڑی کتاب تواڈی طرف آئی ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں موعظۃ ایک کتاب نصیحت کرنے والی کتاب ہے وشفاء لما فی الصدور اے جناب انسان کے جسم کے اندر جڑیاں بھی بیماریاں نے انہاں واسطے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو شفا بنا کے بھیجا ہے وہدی ورحمۃ للمؤمنین اور ایک کتاب اللہ رب العالمین نے فرمایا ہدایت کرنے والی کتاب ہے لوگوں واسطے رحمت بن کے آئی ہے اور فرمایا قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جی لوگوں نو دس دیو ایک کتاب مومنا واسطے ہدایت بھی ہے تے شفا بن کے آئی ہے قرآن دا ایک اور مقام ہے اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء اللہ فرماتے ہیں کتاب اسی نازل کیتی ہے اس کتاب کے اندر شفا میں رکھ دیتی ہے وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ کتاب لوگوں واسطے رحمت بن کے آئی ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا جڑے کہ اس کتاب نو نہیں مانتے اپنے دے ظلم کرتے رہے اور اپنے آپ کو خسارے دے اندر پاتے رہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پیاری سوچا محترمہ اما جی عائشہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استسقى يقرأ على نفسه نبی علیہ السلام جدو بیمار ہوتے جدو کسی قسم کی تکلیف محسوس کرتے یقرأ على نفسه بالمعوذات نبی علیہ السلام معوذتین پھونک دے انہاں نوں پڑھ کے اپنے ہتھاں دے اوتے پھونک مار دے فلما اشتدت والمہ جب نبی علیہ السلام کی بیماری زیادہ ود گئی آخری ویلہ اور نبی علیہ السلام انتہائی کمزور نے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیہ نے کہ کنت اقرأ علیہ پھر میں نبی علیہ السلام پہ معوذتین پڑھ کے پھونکیا اللہ رب العالمین نے اے نبی علیہ السلام کے ذریعے سانو دسیا کہ قرآن شفائے انہاں صورتاں دے اندر انہاں دی آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے رمضان المبارک دا اور قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے اور اس مہینے دے اندر زیادہ تو زیادہ قرآن دی تلاوت ہے جدوں موقع ملے ادو ہی قرآن دی تلاوت کرو موبائل ہر بندے کو موجود نے ایپاں ایسیاں ڈاؤنلوڈ کرو جنہاں دے اندر قرآن ہے اور جدوں موقع ملے قرآن دی تلاوت کرو اللہ رب العالمین رحمتاں دی بارش کر دے گا اللہ رب العالمین سارے دکھ دور کر دے گا اور اللہ رب العالمین اس رمضان دی برکت نال کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا اللہ رب العالمین اس مہینے دے سارے روزے سارے لوازمات دے نال رکھن دی توفیق عطا فرمائے زیادہ تو زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے زیادہ تو زیادہ ذکر و اذکار نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ